اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 71 ہے، جس کا نام ہے معرکہ احد کا آغاز۔ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا کی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، یہ منافق تھا، اس کے ساتھ 300 جوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان 9 عمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں، اس لیے ساتھیوں واپس چلو۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ شوت کے مقام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان دی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا، چاہے کچھ دیر میں حاصل ہو، مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھڑ سواروں دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں۔ ہمیں چاہیے فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر
کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا میں اس تلوار کا حق ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا فرمائی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کی جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا، یہ قبیلہ عبد الرات سے تھا، اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی، اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برنا ہو گیا اور وہ پکار اٹھا میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.